بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المستوى الاول ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 47 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم مزید 2 مشقوں کو حل کریں گے، التدریب السابع، اسی طرح التدریب الثامن۔ تو 7ویں مشق میں کہتے ہیں تبادل الحوار مع زمیلک، زمیل کہتے ہیں کلاس فیلو کو، کلاس میٹ۔ تو کہتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلو کے ساتھ مکالمے کا تبادلہ کرو، یعنی یہ جو آگے حوار آ رہی ہے تو اس کنورسیشن کا، اس حوار کا آپ نے تکرار کرنا ہے، تبادلہ کرنا ہے، یعنی سوال جو آپ کو ایک نشست بنانی ہے آپ نے، تاکہ یہ الفاظ وغیرہ آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائیں۔ تو بہت آسان ہے، کچھ نئے الفاظ بھی ہم نے سیکھنے کو ملیں گے۔ تو کہتے ہیں حل انت شبعان، حل یہ حروف استفہام میں سے ہے۔ بعض آپ نے پڑھے ہوں گے اسماء استفہام، تو اسماء استفہام ہوتے ہیں اور حروف استفہام، تو حروف صرف 2 ہیں، حل اور حمزہ مفتوحہ، یعنی اس کی جگہ پر یوں بھی سوال کر سکتے ہیں انت شبعان، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر حل کی جگہ پر حمزہ مفتوحہ بھی آ سکتا ہے، تو وہ بھی حرف استفہام ہے اور حال بھی حرف استفہام ہے، تو یہ سامنے والے سے سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان کے علاوہ جو بھی سوال کرنے کے لیے ہوگا وہ اس میں استفہام ہوگا، اسماء استفہام میں سے۔ تو کہتے ہیں حل انت شبعان، شبعان کہتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہونا، شکم سیر ہونا، جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں نا یار میں آج فل ہوں، مطلب بس اور کوئی گنجائش نہیں ہے کھانے کی۔ تو بعض تو کہتے ہیں یار اتنا کھا لیا کہ اب تو پھکی کھانے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں حل انت شبعان، کیا آپ فل ہیں، کیا آپ شکم سیر ہیں، کیا آپ رجے ہوئے ہیں؟ تو جواب میں وہ کہتا ہے لا، نہیں، یعنی لا سے نفی کر دی جو سوال میں تھا، یعنی پیٹ بھرا ہوا ہونا۔ کہتے ہیں نہیں، میرا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے، بلکہ میں کیا ہوں، انا جائع جدا، جائن، جائع یہ کہتے ہیں بھوکے ہونے کو، جدن یہ شدت کے معنی کے لیے ہے، یعنی شدید بھوکا ہوں، شدید بھوک لگی ہوئی ہے، سخت بھوکا ہوں، سخت بھوک لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس معنی کے لیے، یعنی سخت اور شدت کے معنی کے لیے جدن، اور جیم واو عین مادہ ہے بھوک کے لیے، تو انا جائع جدن، نہیں بلکہ میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، مجھے شدید بھوک لگی ہوئی ہے۔ آگے کہتے ہیں حل انت جوعان، کیا آپ بھوکے ہیں، کیا آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے؟ تو کہتے ہیں لا انا شبعان، نہیں بلکہ میں شکم سیر ہوں، میں فل ہوں، میں رجا ہوا ہوں، یہ پنجابی میں ہمارے یہاں کہتے ہیں۔ حل انت شبع، اب یہاں پر اوپر والے سوال مذکر ضمیر تھی اور مذکر ہی آگے اس کی خبر، اب یہاں پر مؤنث کے طور پر حل انت شبع، کیا آپ شکم سیر ہیں، کیا آپ فل ہیں، کیا آپ کا پیٹ فل ہے؟ تو کہتی ہے لا انا جائع، نہیں بلکہ میں بھوکی ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ آگے ہے حل انتی جوعا، کیا آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے؟ تو کہتی ہے لا انا شبع، نہیں بلکہ میں شکم سیر ہوں، رجی ہوئی ہوں، پیٹ بھرا ہوا ہے یا میں فل ہوں۔ حل تتناول اللحم، کیا آپ گوشت تناول کرتے ہیں، کیا آپ گوشت کھاتے ہیں؟ تو جواب میں آ جائے گا لا، نہیں، افضل الخضار، خضار سبزی کے لیے استعمال ہوا تھا پیچھے، تو کہتا ہے نہیں میں سبزی کو ترجیح دیتا ہوں، سبزی کو پسند کرتا ہوں۔ آگے ہے حل، اب سامنے والی ایک فیمیل ہے، اس سے سوال ہو رہا ہے حل تتناولین الارز باللحم، کیا آپ گوشت پلاؤ پسند کرتی ہیں یا کھاتی ہیں؟ تو کہتی ہے نہیں، افضل الارز بالدجاج، بلکہ میں چکن بریانی پسند کرتی ہوں، کو ترجیح دیتی ہوں۔ آگے ہے حل تاکل البیض المسلوق، کیا آپ بوائلڈ ایگ، ابلا ہوا انڈا کھاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں، انما آکل البیض المقلیہ، نہیں بلکہ میں، انما یہ حصر کے لیے، بلا شبہ، صرف، بلکہ اس معنی میں آئے گا، تو کہتے ہیں لا، نہیں، تو یہ لا سے نفی ہوگی پیچھے والے جملے کی، جو سوال کے اندر تھا۔ آگے جواب دے رہا ہے اپنی طرز پر انما آکل البیض المقلیہ، بلا شبہ یا بلکہ میں فرائیڈ ایگ، تلا ہوا انڈا کھاتا ہوں۔ آگے فیمیل سے سوال ہے سامنے، حل تاکلین لحم الضان، کیا آپ بھیڑ کا گوشت کھاتی ہیں، کیا آپ مٹن کھاتی ہیں؟ تو کہتی ہے لا انما آکل لحم الدجاج، نہیں بلکہ میں چکن کا پسند کرتی ہوں، یعنی مرغی کا گوشت کھاتی ہوں، پسند کرتی ہوں۔
حل تحب الخضار، کیا آپ سبزی پسند کرتے ہیں؟ کہتے ہیں لا انما احب اللحم، کہتا ہے نہیں میں گوشت پسند کرتا ہوں۔ آگے ہیں حل تحبین الواجبات الخفیفہ، واجبات خفیفہ، خفیف ہلکے ہونے کو کہتے ہیں، اور واجبات یہ غذا، تو واجبات خفیفہ مطلب جو ہلکے پھلکے کھانے ہیں، ہلکی پھلکی غذائیں ہیں، جس میں فروٹ آ گیا اور دیگر جو ہلکی پھلکی چیزیں جو جلدی ہضم ہو جانے والی ہوتی ہیں، ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش میں لائٹ میلز، ہلکی پھلکی غذائیں، ہلکے پھلکے کھانے۔ تو اس میں مطلب جس طرح سبزیاں ہوگی، پھل ہو گئے یا دیگر جو چیزیں تلی ہوئی نہیں ہوتی۔ اور کہتا ہے ان لا نہیں انما احب الواجبات السریعہ، سریعہ کہتے ہیں فاسٹ فوڈ کو، واجبات سریعہ مطلب فاسٹ فوڈ، سریعہ جلدی، تو مطلب جو چیزیں ہیں جو خوراک جلدی تیار ہو جاتی ہے اور جلدی کھائی جاتی ہے، تو یہ فاسٹ فوڈ، پیزے، پراٹھے وغیرہ، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، برگر وغیرہ، یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جلدی تیار ہو جاتی ہیں، 2 منٹ آپ کسی کے پاس کھڑے ہو آپ کو فوراً وہ بنا دے گا، اور 1 منٹ لگے گا آپ کھا لیں گے۔ تو یہ فاسٹ فوڈ یعنی تیز ترین خوراک، تو یہ بس کھانے پکانے کے لیے اور کھانے کے لیے تیز ترین ہے، بقیہ یہ صحت کے لیے بالکل نقصان دہ۔ تو بہرحال اس کے لیے اسی طرح جو ہیوی فوڈ ہوتی ہیں جس کے اندر مطلب یہ فیٹ جس میں زیادہ ہوتی ہے، چکنائی وغیرہ، تو یہ جلدی ہضم نہیں ہوتی، تو ان کو ہیوی فوڈ کہتے ہیں، لائٹ میلز اور ہیوی فوڈ۔ تو بہرحال جو واجبات سریعہ یعنی فاسٹ فوڈ جو جلدی تیار ہونے والی یا تیار شدہ یا جس کو جلدی کھایا جائے، تو وہ یہ پسند کرتا ہے۔ تو آگے کہتے ہیں حل ترید تناول الطعام فی المطعم، مطعم کہتے ہیں جہاں پر جگہ، وہ جگہ جس پر کھانا کھایا جائے، مطلب جس طرح ہوٹل ہو گیا۔ کہتے ہیں کیا آپ ہوٹل میں کھانا تناول کرنا پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں؟ کیا آپ ہوٹل میں کھانا تناول کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں لا انما اريد تناول الطعام فی البیت، نہیں بلکہ میں گھر میں کھانا تناول کرنا چاہتا ہوں۔ حال تريدین تناول الطعام فی البیت، یہ فیمیل سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ گھر میں کھانا تناول کرنا چاہتی ہیں؟ تو کہتی ہیں نہیں میں ہوٹل میں کھانا تناول کرنا چاہتی ہوں۔ تو اب یہاں پر جملے تو تقریباً یہ بار بار ریپیٹ ہی ہوئے ہیں الفاظ، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جملے ریپیٹ کریں، ہم ان کی حوار اپنی کنورسیشن کریں، مکالمہ کریں، تاکہ الفاظ کی زبان پر روانگی ہو جائے اور یوں الفاظ بھی ذہن میں بیٹھ جائیں اور یہ جملے بھی سیدھے ہو جائیں۔ آگے 8ویں مشق کہتے ہیں تبادل السؤال والجواب مع الزمیل، اپنے کلاس والوں کے ساتھ سوال و جواب کا تبادلہ کیجیے۔ یہاں پر بھی مین مقصود وہی ہے کہ یہ جو جملے اب تک ہم نے کچھ سیکھ لیے ہیں، الفاظ کا جو ذخیرہ ہے، تو یہاں پر بھی وہ الفاظ سارے سیم وہی ہیں، تو ان کو آپ نے ذہن میں راسخ کرنا ہے۔ یہاں پر چونکہ ایک اور نیا اسلوب یہ ہے کہ ماضی کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں، یعنی پہلا تو یہ تھا کہ آپ کھاتے ہیں، کہ آپ نے کھا لیا ہے، کہ آپ تناول کرتے ہیں، اب یہاں پر ماضی کے صیغے سے سوال ہوگا، پھر آگے فعل مضارع کے اوپر لم داخل کر کے آپ نے جواب میں استعمال کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں حل تناولت الفطور، کیا آپ نے ناشتہ کر لیا؟ کیا آپ نے صبح کا کھانا کھا لیا، تناول کر لیا؟ تو کہتے ہیں لم اتناول فطوری بعدو، میں نے ابھی تک کھانا، بعدو کہتے ہیں ابھی تک کو، میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، یعنی فرسٹ ٹائم کا کھانا ابھی تناول نہیں کیا۔ آگے کہتے ہیں سامنے ایک لڑکی ہے، فیمیل ہے، اس سے سوال ہو رہا ہے حل تناولت الفطور، کیا آپ نے ناشتہ کر لیا ہے؟ کیا آپ نے بریک فاسٹ کر لیا ہے، صبح کا کھانا کھا لیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے ما تناولت الفطور بعد، نہیں میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا۔ تو دیکھیں نا صیغے ماضی کے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو آگے ہے حل تناولت الغدا، سامنے ایک مذکر ہے تو لڑکا ہے، تو اس سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ نے لنچ کر لیا ہے، کیا آپ نے دوپہر کا کھانا کھا لیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ما تناولت الغداء بعد، میں نے ابھی تک لنچ نہیں کیا، میں نے ابھی تک دوپہر کا کھانا نہیں کھایا۔ آگے کے فیمیل سے سوال ہو رہا ہے حل تناولت الغداء، اسی طرح آگے وہ کہہ رہے گی لم اتناول الغداء بعد۔ اب یہاں پر ما تناولت اور لم اتناول یہ ایک ہی معنی میں ہے، ٹھیک ہے، فرق یہ ہے کہ اوپر والا صیغہ ماضی کے ساتھ ہی آیا ہوا ہے اور نیچے والا جواب کے اندر صیغہ جو فعل مضارع سے ہے لیکن اس کے اوپر لم داخل کر دیا، تو معنوی طور پر یہ سیم ہی ہے۔ آگے ہے غدا لفظ آپ نے پیچھے پڑھا ہے لنچ کے لیے، ابھی اوپر بھی آیا تھا، تو اسی سے صیغہ ہی بنا دیا، حل تغدیت، کیا آپ نے لنچ کر لیا، کیا آپ نے دوپہر کا کھانا کھا لیا؟ تو کہتا ہے لم اتغدا بعد۔ اب لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ، یہ جو 5 حروف ہیں، تو یہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو کیا کیا چینجز کرتے ہیں، تو وہ آپ کی مد نظر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر لم اتغدا،
تو یہاں پر بھی حذف ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھ لینا آپ نے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ ابھی تک میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا یا لنچ نہیں کیا۔ اس طرح فیمیل سے سوال ہے تو وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ما تغدیت، تو میں نے لنچ نہیں کیا۔ آگے ہے حل تناولت العشاء، عشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو، شام کا کھانا، ڈنر۔ تو حل تناولت العشاء، کیا آپ نے رات کا کھانا تناول کر لیا ہے، آپ نے ڈنر کر لیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ما تناولت العشاء بعد، ابھی تک میں نے رات کا کھانا نہیں کھایا۔ آگے فیمیل سے اسی طرح سوال ہے، وہ بھی اس طرح کہہ رہی کہ ابھی تک نہیں کھایا۔ آگے ہے عشاء، لفظ آپ نے جو پہلے پڑھا ہے تو اسی سے یہ صیغہ ہی انہوں نے بنا دیا۔ حل تعشیت، کیا آپ نے رات کا کھانا کھا لیا، کیا آپ نے ڈنر کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اب دیکھیں یہ صیغہ استعمال کیا ہے تو اوپر والی کی نسبت الفاظ تھوڑے ہو گئے، یعنی یہ صیغہ جو ہے تعشیت، اس کے اندر یوں سمجھے کہ تناولت العشاء، یہ دو الفاظ شامل ہیں، یعنی صیغہ الگ ہے اور العشاء الگ ہے، لیکن اس کو اگر اکٹھا یہ لینا ہو اسی سے صیغہ بنا کر، تو یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تعشیت صیغہ بھی استعمال ہو گیا اور ساتھ میں اس کا جو معنی مقصود ہے، وہ جو اس کی خاصیت ہے، تو وہ بھی آ گئی۔ کیا آپ نے رات کا کھانا کھا لیا، کیا آپ نے ڈنر کر لیا؟ کہتے ہیں لم اتعشا، نہیں، میں نے نہیں رات کا کھانا نہیں کھایا۔ اس طرح فیمیل سے سوال ہے، وہ بھی اس طرح جواب دے رہی ہے۔ آخر میں ہے کہتے ہیں حل اکلت الطعام، کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ کہتا ہے لم آکل الطعام، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ حل اکلت الطعام، کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ فیمیل سے سوال ہے، وہ کہتے ہیں ما اکلت الطعام بعد، میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔